العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. سو تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان ہے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. یہاں وقفہ کریں گے آپ کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم اعراض کرو تو یہ جان لو کہ بلا شبہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. سیحو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. سیحن اور سیاحتن مصدر ہے. باب ضربہ، معنی چلنا پھرنا. مخزی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. باب افعال مصدر ہے اخزاءن، اصل میں اخزایون ہیں، اس میں یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. معنی رسوا کرنا. اذان یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. معنی اعلان کرنا، آگاہ کرنا، خبر دینا. یوم الحج الاکبر، اس لفظ کی وضاحت کر دیتے ہیں اور اس لفظ کا مرادی معنی ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں حج اکبر سے مراد حج ہے. چونکہ عمرہ کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج بھی کہا جاتا ہے، اس بنا پر عمرہ سے ممتاز کرنے کے لیے حج کی صفت اکبر لائی گئی. جیسا کہ امام زہری، امام شعبی اور حضرت عطا رحمہم اللہ کی رائے ہے. یوم الحج الاکبر سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے. حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اس سے مراد عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے. اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا
کہ اس سے مراد یوم نحر یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، اور دونوں حضرات کا مستدل حدیث شریف ہے، یعنی دونوں حضرات حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں۔ بشر یہ بھی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تبشیر مصدر ہے، باب تفعیل۔ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ خوشخبری اچھی چیز کی دی جاتی ہے، نہ کہ بری چیز کی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، حالانکہ یہ خوشخبری دینے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں تبشیر کا لفظ تحکم کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تحکم کا مطلب ہے کہ کوئی لفظ استعمال کر کے اس کے مخالف معنی کو مراد لیا جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تبشیر کا لفظ استعمال کر کے انذار کو مراد لیا جائے، اور یہاں ایسا ہی ہے کہ تبشیر کا لفظ استعمال کر کے انذار کو مراد لیا گیا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ کافروں کو دردناک عذاب سے ڈرائیے۔ فصیح یہ فا فصیحہ ہے، محذوف عبارت کی وضاحت کے لیے ہے، اور یہ مقولہ ہے، قول محذوف ہے۔ اصل عبارت یہاں محذوف ہے کہ قولوا ایھا المسلمون للمشرکین فصیحوا، تو فا فصیحہ ہے۔ فی الارض یصیح فعل امر سے متعلق ہے، 4 اشہر یہ ظرف زمان ہے، اور یہ بھی سیحو فعل سے متعلق ہے۔ واو حرف عاطفہ ہے۔ غیر معجز اللہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ مخزی الکافرین یہ بھی ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یا یہ کہ اذان من اللہ ورسولہ مبتدا ہے، الی الناس یہ خبر ہے۔ یوم الحج الاکبر یہ بربنائے ظرف منصوب ہے۔ ورسولہ سب سے بہتر وجہ اور سب سے صحیح وجہ اعراب ورسولہ کے بارے میں یہ بتائی گئی ہے کہ رسولہ یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے رسولہ بریء منہم۔ فا یا عاطفہ ہے یا مستانفہ ہے۔ ان تبتم یہ جملہ شرط ہے، فہو خیر لکم یہ جواب شرط ہے۔ وان تولیتم جملہ شرط ہے، فاعلموا یہ جواب شرط ہے۔ وبشر الذین کفروا بشر فعل امر ہے، انت ضمیر فاعل ہے، الذین کفروا یہ حالت نصبی میں ہے، مفعول بھی ہے، بعذاب علیم یہ جار مجرور مل کر بشر فعل امر سے متعلق ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 اور 2 کے بارے میں ہم کچھ تفصیلی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ہجرت کے 6 سال حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے 10 سال کی مدت کے لیے نہ جنگ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر اس معاہدے میں
مسلمانوں کی طرف سے بنو خزاعہ اور اہل مکہ کی طرف سے بنو بکر بھی شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ تھے اور اہل مکہ کے حلیف بنو بکر تھے۔ یہ دونوں قبیلے ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے بعد مختلف دوسرے قبائل کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و آشتی کے معاہدے فرمائے۔ بعضوں سے تعیین مدت کے ساتھ معاہدہ تھا اور بعضوں سے بلا تعیین مدت، لیکن اہل مکہ اور بنو بکر نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا۔ مدینہ میں یہودیوں سے بھی مسلمان بار بار دھوکہ کھا چکے تھے۔ دوسری طرف جزیرۃ العرب چونکہ اسلام کا مرکز تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس پورے علاقے پر توحید کا رنگ قائم رہے اور وہ کفر و شرک سے محفوظ ہو۔ اس لیے ہجرت کے 9ویں سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ اب کفار و مشرکین سے مسلمانوں کے معاہدات ختم کیے جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی وضاحت ہے، اور وہ یہ کہ جن قوموں سے معاہدہ تھا وہ 3 قسم کی تھیں۔ ایک وہ جن کی مدت 4 ماہ سے کم رہ گئی تھی، دوسرے وہ جن سے معاہدے کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان دونوں کے لیے حکم دیا گیا کہ 4 ماہ گزرنے پر معاہدہ ختم سمجھا جائے گا۔ تیسرے وہ لوگ تھے جن سے 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کا معاہدہ تھا۔ ان کے لیے آگے کی آیت میں حکم دیا گیا کہ ان کی مقررہ مدت تک معاہدہ باقی رہے گا۔ 4 ماہ سے مراد یوم عرفہ سے 4 مہینے کی مدت تھی۔ ہجرت کے 9ویں سال حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی۔ ایک تو اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنے طور پر سال میں کچھ ایام بڑھا لیے تھے، اس لحاظ سے 9 ہجری میں حج اپنے اصل وقت سے 10 دن پہلے ہو رہا تھا، یعنی اپنے وقت پر حج نہیں ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں شرکت نہیں فرمائی۔ دوسرے، عرب کے بہت سے مشرکین جن کو اہل مکہ سے کپڑا نہیں مل پاتا تھا، بے لباس ہو کر یعنی برہنہ ہو کر حج کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں حج کرنا منظور نہیں تھا۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں شرکت نہیں فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ۔ اس حج میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ذی الحجہ، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ، نیز 12 ذی الحجہ کو حج کے خطبات دیے، اور ہر خطبے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدات ختم ہونے کا اعلان فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کی حیثیت سے اس لیے بھیجنا ضروری سمجھا کہ عربوں کی قدیم روایت کے مطابق
وہی اعلان معتبر سمجھا جاتا تھا جو خود صاحب معاملہ کی طرف سے ہو یا کم سے کم اس کے خاندان کے کسی فرد کے ذریعے ہو۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سورہ توبہ کی ابتدائی 40 آیات پڑھ کر مجمع کو سنائیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں قابل وضاحت ہیں۔ اول یہ کہ یہ اعلان مشرکین کے لیے تھا نہ کہ اہل کتاب کے لیے۔ دوسرے، یہ اعلان جزیرۃ العرب کے لیے تھا نہ کہ اس کے باہر کے لیے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں جزیرۃ العرب کے باہر کے مشرکین سے معاہدے کیے گئے۔ اس لیے یہ آیت غیر مسلموں سے معاہدہ امن کو روکتی نہیں ہے۔ تیسرے، معاہدے سے دستبرداری کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین، اور وہ بھی جزیرۃ العرب کے مشرکین جزیرۃ العرب کو اپنا وطن نہیں بنا سکتے۔ مطلق مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی معاہدے سے دستبرداری کا مقصد یہی تھا کہ مشرکین جزیرۃ العرب کو اپنا وطن نہیں بنا سکتے اور مستقل سکونت نہیں رکھ سکتے۔ ان کی آمد و رفت پر پابندی نہیں تھی، یعنی آنا جانا کر سکتے تھے، لیکن جزیرۃ العرب کو اپنا وطن نہیں بنا سکتے تھے اور مستقل رہائش اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ حدود حرم میں غیر مسلموں کو آنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ حج اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حج اکبر سے کون سا حج یا حج کے دنوں میں سے کون سا دن مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ زیادہ تر حضرات کی رائے ہے کہ حج اکبر سے مراد وقوف عرفہ ہے، کیونکہ وقوف عرفہ ہی حج کا رکن اعظم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، جیسا کہ ہم نے لغات میں بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے، ایک غلط فہمی اور ایک غلط بات جو عوام میں چل پڑی ہے، اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کو پڑے تو وہ حج اکبر ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ حجۃ الوداع کے سال عرفہ کا دن جمعہ تھا، یہ حسن اتفاق تھا۔ البتہ اہل علم کے نزدیک جمعہ کو یوم عرفہ پڑے تو اس میں مزید فضیلت ہے، کیونکہ اس طرح یوم عرفہ اور یوم جمعہ دونوں کی برکتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں بعض ضعیف روایتیں بھی منقول ہے۔
ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کیا مطلب؟ کفار و مشرکین سے بے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہوگا، ورنہ تو دنیا میں رحمت و رافت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کا ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ اسی تقاضۂ رحمت کے تحت انہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ کفر شرک سے توبہ کر لیں، کہ یہ ان کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کریں تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے قابو میں ہیں، اللہ کے قابو میں ہیں۔ اللہ جب چاہیں انہیں سزا دے سکتے ہیں، وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلق کی اصل بنیاد دعوت ہے، اسی لیے معاہدے کے ختم کیے جانے کا یہ اعلان بھی دعوت اسلام کو شامل ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.